اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کے مختلف آیات پر روزانہ گفتگو فرماتے ہیں ہمارے ملک کے جید علماء، یعنی پیر، منگل، بدھ اور جمعرات۔ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے ہوتے ہیں۔ آپ اور ہم جانتے ہیں آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور ہمارے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں، اور سنڈے کو ہم بیسٹ آف دا ویک وہ پیش کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، مقصد قرآن کریم کو سیکھا جائے، سمجھا جائے، پڑھا جائے، عمل کیا جائے۔ ہم اپنے معزز علماء کے دلی شکر گزار رہتے ہیں کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کر دیتے ہیں۔ آج ہم سورۃ الاعراف کی 2 آیات 199 اور 200 پر بات کروائیں گے۔ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں نصیحت کر رہا ہے، ہمیں ہدایت دے رہا ہے کہ ہمارے رویے کیسے ہونے چاہیے، ہمیں زندگی کس طرح گزارنی چاہیے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کیجئے۔ خذ العفو، اللہ اکبر، وامر بالعرف وارد عن الجاہلین۔ پہلی آیت، معروف کی تلقین کیے جائیے۔ معروف کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی ہم سوال رکھیں گے کہ معروف، جاہلوں سے نہ الجھیے۔ اللہ اکبر۔ کسی اور جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جب جاہلوں سے ملاقات ہو جائے، گفتگو ہو، تو انہیں سلام کر کے آگے چلے جائیے۔ اپنا وقت کیوں ضائع کریں؟ یہ وقت بہت قیمتی ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ اور کبھی شیطان آپ کو اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگ لیجئے۔ شیطان کیسے اکسا سکتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو؟ یہ ہمیں تعلیم کیا جا رہا ہے کہ ہمارے اندر اگر کوئی انتقامی کارروائی، یعنی جوابی کارروائی، کوئی بدلہ لینا اپنے مخاطب سے، یہ چیزیں ہٹا دیجئے۔ یہ ہمارے لیے ہے کہ امت اس پر عمل کرے گی کہ اگر کبھی شیطان ہمیں اکسائے تو ہمیں فوراً اللہ کی پناہ مانگ لینی چاہیے۔ اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ خواتین و حضرات، بہت سارے سوالات اس ذیل میں ہم رکھیں گے محترم مفتی منیب الرحمن صاحب کی خدمت میں۔ ہمارے آج کے معزز مہمان، کون آپ سے واقف نہیں، ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، ایک محبوب اور مقبول نام، پیام صبح کا لازمی جز ہمیشہ ہم مفتی صاحب سے سیکھتے ہیں۔ مفتی منیب الرحمن صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورۃ الاعراف اور آیات 199 اور 200۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔
اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کیجئے، معروف کی تلقین کیے جائیے اور جاہلوں سے نہ الجھئے۔ اگر کبھی شیطان آپ کو اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگ لیجئے، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں، اس سے پہلے کہ رکھیں ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ فرشتوں نے انسانی شکل میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس کی خوشخبری دی؟ درست جواب بیٹے کی۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ معراج کے سفر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرے آسمان پر کس پیغمبر سے ملاقات کی؟ فرسٹ آپشن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، سیکنڈ آپشن حضرت یوسف علیہ السلام سے، تھرڈ آپشن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092234527009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0092218250194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، یہ امت کو تعلیم دی جا رہی ہے، اللہ تعلیم دے رہا ہے اور بذریعہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامداً للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومصلیاً ومسلماً علی رسول اللہ وعلی آلہ الکرام وصحبہ العظام اجمعین۔ انیق احمد صاحب، یہ جو دو آیات مبارکہ آپ نے تلاوت کی، خذ کی آیت، جی جی، تو پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ اخذ یا خذو سے خذ کے معنی ہے پکڑنا۔ قرآن مجید میں کسی کے ساتھ ٹوٹل فل اینڈ کمپلیٹ اٹیچمنٹ، کمٹمنٹ کو اعتصام سے تعبیر فرمایا، ٹھیک، تمسک سے تعبیر فرمایا، اور حدیث پاک میں بھی ان کلمات سے تعبیر فرمایا۔ ارشاد ہوا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو ٹھیک، اور تفرقہ اختیار نہ کرو۔ اسی طرح سے فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین قبول کرنے پر کوئی جبر نہیں ہے، ٹھیک، کیونکہ ہدایت گمراہی سے ممتاز ہو چکی ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جس نے شیطان کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے مضبوط رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ٹھیک، اسی طرح سے یہ کلمہ بھی ہے کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بالقوہ، اللہ اکبر، کہ اے یحییٰ علیہ السلام کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہ نہیں ہے کہ ہر وقت پکڑے رہو، اٹیچمنٹ، وابستگی، اور اس کو اپنے اوپر لازم کرنا۔ جیسے حدیث میں فرمایا کہ انی ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما ان تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت نبیہ، موطا امام مالک میں، کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں،
جب تک تم ان کے ساتھ مضبوطی سے چمٹے رہو گے، وابستہ رہو گے، منسلک رہو گے، اٹیچ رہو گے، تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو چیزیں میری کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ دوسری جگہ فرمایا کہ انی ترکت فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، کہ میں تم میں دو بڑی معتبر، بڑی وزنی، بڑی کریڈیبل چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو جب تک تم ان کے ساتھ مضبوطی سے وابستہ رہو گے، گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ کی کتاب اور میری عطرت یعنی اہل بیت۔ یہاں بھی وہی انداز ہے کہ خذ العفو، وہ عفو کوئی مشخص چیز نہیں ہے کہ اس کو ہاتھ میں پکڑ لیں، بلکہ معنی یہ ہے کہ عفو اور معافی کے شعار کو عزم مصمم کے ساتھ اختیار کر لو، اس کو اپنی فطرت بنا لو، اس کو اپنی عادت بنا لو۔ اور فرمایا کہ خذ العفو وأمر بالمعروف بالعرف، یہ لفظ عرف ہے اور یہ مصدر مبنی للفاعل ہوتا ہے، یہ مبنی للمفعول، یہاں مبنی للمفعول کے معنی میں ہے، معروف کے معنی میں۔ اور یہ قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت و اعجاز ہے کہ اس نے حسنات کی تمام صورتوں کو معروف سے تعبیر کیا، اور معروف کے لفظی معنی ہیں کہ نون، جانا پہچانا، جس سے انسان کی طبیعت، فطرت مانوس ہو، یعنی اگر فطرت سلیم ہے تو پھر نیکی اس کا مطالبہ ہونا چاہیے، تقاضا ہونا چاہیے، نیکی پر عمل کرنا یہ اس کے لیے کوئی بار نہیں ہونا چاہیے۔ اور بدی کو منکر سے تعبیر کیا، اور منکر کاف کے زبر کے ساتھ اس کے معنی ناآشنا، اجنبی، یعنی برائی اور گناہ کی جتنی صورتیں ہیں یہ انسان کی فطرت سلیمہ کے لیے اجنبی ہیں۔ اگر فطرت میں کوئی خباثت نہیں ہے تو وہ ان چیزوں کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گی۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست تو اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرمایا، لیکن ظاہر ہے کہ آپ کے توسط سے یہ امت کو خطاب ہے کہ معافی کے شعار کو مضبوطی سے تھام لو، اس کو لازمی طور پر اختیار کر لو اور نیکی کا حکم دو، کیونکہ قرآن مجید نے خیر و شر کی تمام صورتوں کے لیے دو کلمات استعمال کیے کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، تو یہ پورے دین کو جامع ہیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے پہلو تہی اختیار کیجئے، جاہلوں سے اعراض کیجئے۔ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی ہٹ درمی پہ آ جائے، کٹ حجتی پہ آ جائے، حق کو رد کرنے پہ آ جائے، تو اس وقت فرمایا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ اللہ تعالیٰ کے جو محبوب، مقرب اور پیارے بندے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زمین پر تمکنت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، متانت کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہلوں سے ان کی مخاطبت ہوتی ہے یا مکالمہ ہوتا ہے یا سامنا ہوتا ہے اور لگے کہ وہ کٹ حجتیوں کے ذریعے حق کو رد کر رہے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ الجھنے اور اپنا وقت ضائع کرنے کی بجائے ان کو سلام کہہ کر وہاں سے چل پڑو۔ اسے سلام متارکہ یا سلام مقاطعہ کہتے ہیں، جس کو ہم اپنی اصطلاح میں سوشل بائیکاٹ کہتے ہیں، کہ پھر ان سے
کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہیے کہ جن کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ کسی بھی صورت میں حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ٹھیک، کیوں کہ جہالت کسی درجے میں عذر بن سکتی ہے، لیکن جاہلیت یعنی باطل پر اڑ جانا، باطل پر ڈٹ جانا اور باطل کی حمایت میں ہر حد سے گزر جانا، تو فرمایا کہ یہ ان لوگوں سے پھر واسطہ ٹھیک ہے، تو رکھنے کی، اسے جہل مرکب کہتے ہیں۔ جی ہاں، تو پھر مسلمانوں کو ان سے رابطہ رکھنا نہیں چاہیے، بلکہ وہ وقت جو ان پر ضائع کرنا ہے جی ہاں، اسے ان پاک طینت لوگوں پر صرف سبحان کیا اللہ، جائے سبحان کہ اللہ، جن کے دل قبول حق کے لیے تیار ہیں، جن کے دلوں میں نرمی ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت کا فیضان ہی تو ہے کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے نرم دل ہو گئے ہیں، آپ کے اندر ان کے لیے نرم گوشہ ہے۔ یہ نرم گوشہ اس حد تک ہے کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ، کہ تمہارے پاس ایک رسول عظیم تمہیں میں سے آئے، اگر تمہیں تکلیف پہنچے تو وہ ان پر گراں گزرتی ہے، دشوار گزرتی ہے۔ حریص علیکم، حریص کا لفظ ویسے تو منفی معنی میں آتا ہے، لیکن یہاں صفت مدح میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے مومنو، میرے نبی کو، میرے حبیب کریم کو تمہارے ایمان قبول کرنے کی اتنی حرص ہے، اتنا طمع ہے، اتنی خواہش ہے، اس کو مبالغے کے طور پر فرمایا گیا علیکم وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں پر بہت نرم ہیں اور بہت مہربان ہیں۔ پھر فرمایا کہ فاعف عنہم، انہیں معاف کر دیجئے، درگزر فرمائیے، واستغفر لہم، ان سے اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ سے ان کے لیے بخشش مانگیے، وشاورہم فی الامر، اور درپیش معاملات میں ان سے مشاورت کیجئے، لیکن فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ کسی بات کا عزم کر لیں، ارادہ کر لیں، تو پھر جس کو کہتے ہیں کہ ڈھل مل یقین والی بات نہیں ہونی چاہیے، پھر اس پر قائم رہیے اور نتیجہ خیزی کے لیے اللہ پر توکل کیجئے، اللہ کی نصرت پر اعتماد کیجئے اور یقین کیجئے۔ چنانچہ یہاں بھی یہی فرمایا کہ خُذِ الْعَفْوَ، چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ کے پیارے رسول نے حسن سلوک کی تعلیم دی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ان احسنتم احسننا وان اسأتم اسانا، تم اچھا کرو گے تو ہم بھی اچھا کریں گے، تم برا کرو گے تو ہم بھی برا کریں گے۔ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا إِمِّعَةً، تم لکیر کے فقیر یا نقال نہ بنو کہ یہ کہو کہ جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ جیسے کبھی ہمارے شہر میں کہا جاتا تھا کہ وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ تو ایک صاحب نظر نے اس پر کہا کہ یہ شعار مومنین نہیں ہے، جفا کرو گے وفا کریں گے، دغا کرو گے دعا کریں گے، نہیں آدمی ہم تمہارے جیسے، نہ وہ کریں گے جو تم کرو گے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلکہ تم کیا کرو کہ آت من حرمک، جو تمہیں تمہاری ضرورت کے وقت نہ دے،
محروم رکھے وہ ضرورت مند بن کر تمہارے پاس آ جائے تو تم دے دو۔ واعف عمن ظلمک، اور جو تم پر زیادتی کرے جب تمہارے پاس اختیار اور طاقت آئے تو اس کو معاف کر دو۔ تو واعف عمن ظلمک، کہ جو تم پر زیادتی کرے اسے معاف کر دو۔ یہی بات قرآن مجید میں دوسرے مقام پر رب کریم جل وعلا سبحانہ و تعالی نے فرمائی کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور بدی اپنے نتائج و ثمرات کے اعتبار سے برابر نہیں ہوتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، سبحان اللہ۔ کوئی بدی بھی کرے تو تم اس کا جواب اس شعار سے دو جو احسن ہے، نیکی سے دو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ پھر اس کا نتیجہ یہ برآمد ہوگا کہ آج وہ شخص کہ تمہارے اور اس کے درمیان عداوت ہے، تمہارے حسن سلوک کی وجہ سے وہ تمہارا سرگرم دوست بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ لہذا تمہیں بدی کا جواب بدی سے نہیں نیکی سے دینا چاہیے، اچھائی سے دینا چاہیے۔ اگرچہ ایک مقام پر اجازت دی ہے کہ فَإِنِ اعْتَدَوْا فَاعْتَدُوا بِمِثْلِ مَا اعْتَدَوْا عَلَيْكُمْ، کہ اگر تم پر کوئی زیادتی کرے تو تمہیں اس کا بدلہ لینے کا حق ہے، لیکن معافی یہ مومن کا شعار ہے اور اچھی عادت ہے۔ اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی جگہ اس شعار کی ہمیں تعلیم دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سب سے بڑا جو اس کا اظہار ہو رہا ہے وہ فتح مکہ کے موقع پہ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب فتح مکہ پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی جی، اور آپ اقتدار اور طاقت کے اس مقام پر تھے کہ اگر چاہتے تو ایک ایک سے چن چن کر انتقام لیتے، قصاص لیتے، بدلہ لیتے۔ اگر ایسا کرتے تو شریعت میں گنجائش ہے، ایسا نہیں ہے کہ ظلم کا بدلہ لینے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ انتم الطلقاء، فرمایا کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ انت اخن کریم وابن اخن کریم، آپ کرم والے بھائی ہیں، کرم والے بھائی کے بیٹے ہیں، آپ جو آپ کے شایان شان ہے کیجئے۔ تو پھر آپ نے کہا کہ اِذْ فَاذْهَبُوا وَأَنْتُمُ الطُّلَقَاء، جاؤ تم سب کے ساتھ آزاد ہو، کسی سے ماضی کی بارے میں کوئی نہیں پوچھا جائے گا۔ اور یہ فرمایا کہ اِنَّ تَفَاخُرَكُمْ بِالْآبَاءِ وَإِنَّ تَعَظُّمَكُمْ بِالْآبَاءِ وَإِنَّ دِمَاءَ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمِيَّ مَوْضُوع، کہ تم جو اپنے آباء و اجداد پر تفاخر کرتے تھے، برتری اور بڑائی کا اظہار کرتے تھے، نسب اور قبیلے کو بڑائی کا سبب بنتے تھے، میں نے قد اذہبتم عنکم نخوۃ الجاہلیہ، اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کے اس تکبر کو ختم کر دیا ہے۔ ان دماء الجاہلیت تحت قدمی موضوع، میں جاہلیت کے خونی انتقاموں کو کہ جو تمہارے معاشرے میں نسل در نسل 10 سالوں تک چلا کرتے تھے، انتقام در انتقام، آج میں اسے اپنے قدموں تلے روند رہا ہوں اور اس کی ابتدا اپنی ذات اور اپنے گھرانے سے کر رہا ہوں کہ ان اول دم ادعو دم ابن ربیعۃ بن الحارث کان مردیا فی بنی حذیل فقتلوہ، سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے ایک فرد، آپ کے چچا تھے حضرت حارث، ان کے بیٹے تھے ربیعہ، ان کے بیٹے کے بارے میں فرمایا کہ وہ
ایام شیرخوارگی میں بنو حذیل میں تھے، ان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ سب سے پہلے میں اپنے گھر کے فرد کا قتل ناحق معاف کرتا ہوں۔ ماضی کی تمام چیزوں پر ہم بالکل سلیٹ پر ہم پھیر رہے ہیں اور ماضی کے سلسلے کو ختم کر رہے ہیں، یہاں تک کہ فرمایا کہ نہ ربل جاہلیت تحت قدمی یا موضوع، کہ جاہلیت کے جو سودی مطالبات تھے جی ان کو بھی میں آج ختم کر رہا ہوں۔ وَأَوَّلُ رِبًا أَدَوْا ربا عباس ابن عبد المطلب، اس کا آغاز بھی اپنے خاندان سے کرتا ہوں اور سب سے پہلے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے سودی مطالبات کو میں آج سے ٹوٹلی فلی اور کمپلیٹلی ختم کر رہا ہوں۔ وَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اصل جو تمہارا اصل زر ہے اس کے مطالبے کا حق رہے گا، لیکن سودی مطالبے آج کے بعد ختم ہو گئے۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، جو مطالبہ باقی ہے اس کو چھوڑ دو۔ فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کر لو تو ماضی کا حساب نہیں لیا جائے گا، تم اصل زر کے مالک ہوگے، لیکن آئندہ تمہیں اللہ کی شریعت پر عمل کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں یہ سوال رکھوں کہ ہمارا جو دیندار آدمی ہے کیا وہ تلخ مزاج، سخت مزاج ہو سکتا ہے جو عبادت گزار ہے، جو نیکی کی تعلیم دیتا ہے؟ اس سے پہلے میں ایک سوال آپ نے جو بات فرمائی، اللہ اکبر، انتم الطلقاء، جو یہ معاف کرنا، انتقام نہیں لینا، یہ ہمارا دین ہمیں تعلیم کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت فرما رہے ہیں، اور آپ پہلے رسول نہیں ہیں کہ جس نے یا جنہوں نے یہ تلاوت کی آیت۔ آپ سے پہلے یہی آیت تلاوت کی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ لا تثریبا علیکم اليوم، کسے معاف کر رہے ہیں؟ اپنے یوسف علیہ السلام، اپنے بھائیوں کو کہ جنہوں نے ان کو زندگی سے محروم کرنے کی، اور اللہ کے رسول کسے معاف کر رہے ہیں؟ جو آپ کے خون کے پیاسے تھے، جنہوں نے آپ کے پیروکاروں پر ظلم کے پہاڑ توڑے، جنہوں نے ترک وطن پر مجبور کر دیا، حتیٰ کہ جنہوں نے نماز پڑھتے ہوئے آپ پر اوجری ڈال دی، آپ کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی، طائف کے بازاروں میں آپ پر سنگباری کی، اور یہ واقعات انیق احمد صاحب بیان کرنا تو آسان ہے، جی ہاں، لیکن اس پریکٹس سے گزرنا یہ کوئی آسان کام اللہ نہیں ہے۔ اس کے لیے تو تاجدار کائنات، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شعار چاہیے، ان کا حوصلہ چاہیے، اور صحابہ کرام کا طریقہ یہی تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے درمیان جو ہے وہ تلخی ہو گئی۔ حضرت ابو بکر کو خیال ہوا تو انہوں نے کہا بھی معاف کر دو۔ اس وقت حضرت عمر فاروق ذرا جوش میں تھے، حضرت ابو بکر حضور کی بارگاہ میں چلے گئے کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے۔ اتنے میں فوراً حضرت عمر فاروق کو بھی احساس ہو گیا، وہ بھی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں چلے گئے، تو حضور نے تنبیہ فرمائی کہ تم سب کے اسلام پر احسانات ہیں، لیکن ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، کسی کے مال نے اسلام کو اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا مشکل ترین دور میں ابو بکر کے مال نے دیا۔ پھر فرمایا کہ تم میں سے سب کے کچھ نہ کچھ احسانات ہیں، اور سب کے احسانات کا بدلہ میں نے چکا دیا ہے، سوائے ابو بکر کے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت میں خود ان کے احسانات کا صلہ، انعام اور بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اچھا مفتی صاحب، جیسے آپ نے فرمایا اور ہمارا دین ہمیں تعلیم کرتا ہے کہ ہم معاف کر دیں، لیکن ایک شخص جو ہمیں
جس کا ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ شخص ٹھیک نہیں، اس سے زندگی بھر ہمیں دھوکے دیے ہیں، اس نے ہمیں زندگی بھر تنگ کیا ہے، یہ دھوکے باز ہے، یہ چیٹر ہے اور یہ بد کردار آدمی ہے، تو کیا ہم اسے بھی معاف کر دیں؟ اس لیے حضور نے گستاخ رسول کو معاف نہیں کیا تھا۔ لہذا جس کے بارے میں یہ ہو کہ اس کو مہلت دی جائے تو یہ اور نقصان پہنچائے گا، تو اس کو سزا بھی دی جا سکتی ہے، اس سے قصاص بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں جو بیان کیا جا رہا ہے یہ عمومی شعار جی عمومی شعار جو ہونا چاہیے اس کو بیان کیا تو ہم کیا کریں؟ یعنی آپ کی خدمت میں یہ سوال رکھ رہا ہوں کہ ایک شخص ہے، ہمارے قریب ہے یا ہمارے دوستوں میں تھا، اب وہ اپنی دھوکے بازی کی وجہ سے ہمارا دوست نہیں ہے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے، تو کیا ہم اسے معاف کر دیں؟ اگر وہ عادی دھوکے باز نہیں ہے جی تو کبھی ایک یا دو بار ہو گیا ہے تو معاف کر دینا چاہیے، معافی افضل ہے، ٹھیک، معافی احسن ہے، معافی بہتر ہے، اچھا معاف کر دینا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے خوشنودی رب کی خاطر، رضا الہی کے رضا لیے اور الہی رضا کی خاطر، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ صلی اللہ وآلہ علیہ وسلم کے لیے معاف اگر کر ہو دیں۔ سکتا ہے تو جی معاف کریں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت منتقم کی بھی ہے، تو یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا وہ ہے۔ جیسے ایک روایت میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جی اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ اے اللہ تیرے بندوں میں سے تجھے سب سے پیارا کون ہے؟ تو ان کا جواب آیا کہ من اذا قدر غفر، کہ وہ ہے کہ انتقام لینے پر قادر ہو اور پھر معاف کر دیا جائے۔ اردو ربائی میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ موسیٰ نے عرض کی اے باری خدا کون ہے تیرا بندوں میں سوا؟ ارشاد ہوا بندہ ہمارا وہ ہے جو لے سکے اور نہ لے بدی کا بدلہ۔ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ، صفت الوہیت ہے، اور صفت الوہیت، اللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ کا وصف بندے میں آ جاتا ہے۔ بندہ وصف الہی کا مظہر بن جائے۔ اللہ اکبر، تخلقو بے اخلاق اللہ، اپنے اندر اللہ کے اخلاق پیدا خدائی کرو، خصلتیں پیدا کریں۔ خدائی خصلتیں پیدا کریں۔ اللہ اکبر، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یا غفور۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لوگوں کو معاف کرتے ہوئے آدمی کو، یعنی اپنی جو شخصیت ہے اس کو مزید مضبوط کیا جائے کہ میں انتقام لے سکتا تھا، میں بدلہ لے سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے معاف کر رہا ہوں، اور اے اللہ تو بھی میرے گناہوں کو معاف کر۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب یہاں میں نے ایک سوال رکھا تھا، آپ نے جو نرمی، معاف کر دینا، یہ ہمارا دین ہمیں تعلیم کر رہا ہے، مزاج ایسا ہو، لیکن ایک فرق سب کو سمجھنا چاہیے، وہ کیا؟ کہ حضور نے اپنی ذات کے لیے کبھی کوئی انتقام نہیں لیا اور اللہ کی حدود کو توڑنے والوں کو معاف نہیں کیا۔ اللہ اکبر، اللہ لہذا یہ بندے کی ذات سے متعلق ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو کی حدود ہیں مقررہ، اس کے قوانین ہیں، وہ کوئی معاف کر دے۔ جس چیز کی معافی کا حق اللہ تعالیٰ نے بندے کو دیا ہے، جیسے قصاص ہے، تو بندے کو حق دیا ہے کہ چاہے تو قصاص لے لے، چاہے تو دیت لے لے، اور چاہے تو کسی دیت اور معاوضے کے بغیر خالص لوجہ اللہ اس کو معاف کر دے۔ یہ تینوں آپشن جو ہیں یہ اسلام نے عطا کیے ہیں، لیکن جیسے حد سرقہ ہے یا حد زنا ہے، حد حرابہ ہے، تو یہ جس پر ثابت ہوئی ہے اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور کیوں نہیں کیا جائے گا؟ کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ اے لوگو اگرچہ بظاہر قصاص میں
کسی کی جان جا رہی ہے لیکن اس میں پورے معاشرے کی حیات ہے کہ جب معاشرے کو پتہ چلے گا کہ قاتل کی جان جا سکتی ہے تو کوئی قتل کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ جی ہاں، تو اجتماعی بقا کو قرآن مجید نے انفرادی بقا پر ترجیح سبحان دی اللہ۔ ہے۔ یہی فرق ہے ہمارے اور اہل مغرب کے درمیان کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے خیر کیا ہے اور شر کیا ہے اس کا فیصلہ ہم کریں گے۔ ہماری کلیکٹیو وزڈم یا میجارٹی وزڈم یعنی کلی رائے سے یا کثرت رائے سے جو بھی ان کا نظام ہے، لیکن اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ساری انسانیت کی عقل ایک پلڑے میں آ جائے تب بھی اللہ تعالیٰ کے کسی کلی اور قطعی حکم کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو LGBT اور LGBT پلس اور یہ چیزیں ہیں یہ اصل میں وہی بغاوت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے اور قوانین سے۔ تو اس بارے میں پھر سب کو سوچنا چاہیے کہ جب اللہ کی اتھارٹی کو چیلنج کریں گے تو ان اللہ عزیز ذو انتقام، پھر اللہ غالب ہے اور انتقام والا ہے، اور ان بطش ربک لشدید، اور اس کی پکڑ جب پکڑ پہ آتا ہے تو پھر بہت سخت ہے۔ جی اللہ اکبر، اللہ اکبر، لشدید۔ تو وہاں پر بھی لام لگا دیا کہ ضرور پکڑ ہوگی اللہ کی۔ اللہ اکبر۔ خذ العفو بات ہو گئی، معاف کر دیجئے، ایسا درگزر کا طریقہ اختیار کیجئے۔ وامر بالعرف، نیکی کی تلقین کیے جائیے، اور عارض عن الجاہلین، جاہلوں کے منہ نہ لگیے۔ یہ طریقہ امت کو تعلیم کر دیا گیا۔ اور کبھی شیطان آپ کو اکسائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر، شیطان کیسے غالب آ سکتا، کیسے اکسا سکتا؟ ہمیں تعلیم کیا جا رہا ہے امت کو کہ شیطان اگر اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجئے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ ان الشیطان لیجری من الانسان مجری الدم، جیسے خون ہماری رگ رگ میں، نس نس میں، انگ انگ میں سرایت کیے ہوئے ہے، اسی طرح شیطان کے جو وساوس ہیں اور غمزہ شیطان ہے، شیطان کا برائیوں پر ابھارنا ہے، تو وہ اسی طرح سے اس کو اللہ نے انسانوں کی آزمائش کے لیے تصرف کا موقع اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور یہ فرمایا ہے کہ انہم یرونہم من حیث لا ترونہم، کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں اور تم ان کو نہیں دیکھ پاتے۔ حدیث پاک میں فرمایا ہے کہ ہر جو انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک لمحہ رحمان ہوتا ہے ملکوتی، اور ایک لمحہ شیطان ہوتا ہے۔ صرف اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ جو لمحہ شیطان یا ہمزاد شیطان پیدا ہوا فَأَسْلَمَ، اس نے اسلام قبول کر لیا، فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ، اور وہ مجھے خیر کے سوا کسی بات کا حکم نہیں دیتا۔ اور قرآن بتاتا ہے کہ حضرت مریم کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو ان کی والدہ ماجدہ نے اللہ سے دعا کی کہ انی اعیذھا وذریتھا من الشیطان الرجیم، کہ میں انہیں اور ان کی اولاد کو شیطان مردود سے اے اللہ تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ چنانچہ حضرت مریم اور حضرت یوسف کے ساتھ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ لمحہ شیطان پیدا نہیں ہوا۔ اب اگر کوئی سوال کرے کہ افضل الرسل، سید الانبیاء، امام الانبیاء تو خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ ہیں، تو جب حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ یہ لمحہ شیطان پیدا نہیں ہوا، آپ کے ساتھ پیدا کیوں ہوا؟
تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ تکمیل خلق کے لیے، تکمیل تخلیق کے لیے بہت سی چیزوں کا پیدا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مثلا یہ ناخن بڑھ جاتے ہیں تو کاٹ دیے جاتے ہیں، لیکن ناخن نہ ہوں تو یہ عیب ہوگا۔ بال بڑھ جاتے ہیں تو کاٹ دیے جاتے ہیں، لیکن بال نہ ہوں تو ایک عیب ہوتا ہے۔ تو تکمیل تخلیق مصطفیٰ کے لیے اللہ نے پیدا کیا، اور پھر اس کو اللہ نے اسلام کی توفیق عطا فرما دی، اور پھر اس کا جو غمزہ ہے اس سے اللہ کے رسول کی ذات پاک اور معصوم اور طیب و طاہر رہی، بلکہ فرمایا کہ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ، وہ مجھے صرف خیر کا حکم دیتا ہے۔ تو یہاں جو بتایا گیا کہ اگر شیطان تمہیں ابھارے یا شیطان تمہیں اکسائے، کوئی شیطانی خیال آئے تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کی پناہ مانگو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو، اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ۔ پھر قرآن نے یہ بھی بتایا کہ من شر الوسواس الخناس، اور یہ دعا مانگو کہ اللہ میں اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو وسوسے ڈالتا ہے اور پلٹ پلٹ کر حملے کرتا ہے، من الجنۃ والناس، وہ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہیں۔ تو جن تو ہیں، لیکن بعض انسان بھی جنوں کے چیلے بن جاتے ہیں، اور اسی طرح سے ائمہ ضلالت و تلبیس بن جاتے ہیں۔ تو ان کے شر سے بھی بندہ مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ بے شک جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، تقوی اختیار کرتے ہیں، جب انہیں کوئی شیطانی خیال چھو جائے، ان کے قریب آ جائے، تو فرمایا کہ اچانک انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، تو جو ان کی دل کی نظر ہے جو بند ہو چکی تھے وہ بینا ہو جاتی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ اے اہل نظر، ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب آپ جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں، جب وہ قرآن میں فرمایا کہ پیارے حبیب جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں فہم لا یبصرون، وہ دیکھ نہیں پاتے۔ تو سلطان محمود غزنوی کے بارے میں ہے کہ وہ خواجہ ابو الحسن خرقانی کے پاس گئے ملاقات کے لیے، ان سے پوچھا کہ بایزید بسطامی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جو انہیں دیکھے گا ہدایت پائے گا۔ تو سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی ہے، ابو جہل نے، عتبہ نے، شیبہ نے، ولید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا اور وہ ہدایت نہ پا سکے۔ تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، انہوں نے محمد ابن عبداللہ کو دیکھا تھا، اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے تو کبھی ہدایت سے محروم نہ رہتے۔ تو اس لیے حضرت عمر فاروق کے زمانے رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک نوجوان تھا، وہ پکا نمازی تھا، تو ایک دن فجر کی نماز میں نہ آیا، تو انہوں نے سوچا کہ عذر مرض کے سوا تو نہ آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو ان کی عیادت کروں جا کر۔ وہ ان کے ہاں گئے، کہا کہ وہ صاحبزادے نماز میں نہیں آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ رات کو ان کے ساتھ ایک واقعہ ہو گیا کہ عشاء کی نماز پڑھ کے آئے تو راستے میں ایک عورت نے ورغلایا اور اپنے گھر میں بلایا،
اور دعوت گناہ دی، وہ بے ہوش ہو گئے۔ اس نے پھر اپنی ملازماؤں سے کھینچ کر گلی میں ڈال دیا، تو ہم ڈھونڈتے ہوئے گئے، ہمیں ملا، پانی وانی پلایا، گھر لائے، ہوش میں آیا تو کیا، میں نے پوچھا کیا ہوا، تو اس نے بتایا کہ یہ ہوا کہ جب مجھے لے گئے اور دعوت گناہ دی تو اللہ کا خوف میرے آگے آیا اور میں رک گیا اور بے ہوش ہو گیا، اور پھر یہ اتنا بتایا اور پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ تم نے جنازے میں کیوں نہ بلایا؟ انہوں نے کہا کہ رات کا وقت تھا، ہم نے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا، فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ۔ وہ قبر پہ گئے اور فرمایا کہ ایھا الفتیٰ، اے نوجوان، اللہ کا وعدہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان، جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہی کے تصور سے لرز اٹھے تو اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ وَجَدْتَ وَعْدَ رَبِّكَ حَقًّا، کیا تم نے اللہ کے اپنے رب کے وعدے کو سچ پایا؟ قبر سے آواز آئی کہ یا امیر المومنین، وجدت وعد ربی حقا وآتانی جنتین مرتین، میں نے اپنے رب کے وعدے کو حق پایا اور اس نے مجھے 2 جنتیں 2 بار عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ شیطان کی جو اکساہٹ ہے اس سے محفوظ رکھا جائے اپنے اور آپ کو اللہ کی پناہ میں، اللہ کی پناہ میں خود کو دے دیا جائے، بلکہ خود کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ مفتی صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار۔ جی تو بہت چاہتا ہے کہ مزید گفتگو ہو اور اپنے شیطان کو مسلمان کیسے کیا جاتا ہے یہ بھی آپ سے ہم سیکھیں، لیکن انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں۔ اور خواتین و حضرات، مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کے بڑے ممنون، ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے مفتی صاحب سے بہت سیکھا۔ کوئز، کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ فرشتوں نے انسانی شکل میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس کی خوشخبری دی؟ درست جواب بیٹے کی۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ معراج کے سفر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرے آسمان پر کس پیغمبر سے ملاقات کی؟ 3 آپشنز۔ فرسٹ آپشن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، سیکنڈ آپشن حضرت یوسف علیہ السلام سے، تھرڈ آپشن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092243452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009222343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ وقت ہے قرآن اندازی کا۔ مفتی صاحب ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما دیجئے کہ آج کے ونر ہمارے کون ہیں؟ دردانہ سلمان، کراچی۔ دردانہ سلمان صاحبہ کراچی سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں اہل فضل اور اصحاب کمال کے ساتھ میل جول رکھو تاکہ سعادت اور بزرگی حاصل ہو۔ اہل فضل اور اصحاب کمال کے ساتھ میل جول رکھو تاکہ سعادت اور بزرگی حاصل ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔